من کے بعد سورہ السجدہ ہے، لیکن پھر ان میں فرق کرنے کے لیے اسے الف لام میم السجدہ کہہ دیا جاتا ہے اور اسے حامیم السجدہ کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے اور وہ حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ اسے الف لام میم السجدہ اور اسے حامیم السجدہ کہہ دیا جاتا ہے، دونوں میں سجدے ہیں۔ اور یہ جو سورہ ہے الف لام میم السجدہ، سجدے کے علاوہ اور اس کے نام کی وضاحت کے علاوہ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کے ساتھ اس سورہ کو پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر دیکھا جائے تو سورہ السجدہ اور سورہ ملک کے جو مضامین ہیں اور جو مفہوم ہے، جو خلاصہ ہے، وہ ایک سا ہے۔ دونوں کی 30 آیتیں ہیں، سورہ ملک کی بھی 30 آیتیں ہیں اور سورہ الف لام میم السجدہ کی بھی 30 آیتیں ہیں۔ دونوں فکر آخرت پر ہیں، دونوں اللہ کی توحید اور قدرت کے دلائل پر ہیں، دونوں میں واعظ ہے اور دونوں میں تنبیہات ہیں، وعیدیں ہیں۔ سونے سے پہلے اللہ جل شانہ کی قدرت توحید کا مذاکرہ اور ایک دفعہ ان کی یاد دہانی یہ ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ کلام نازل ہے، یہ کتاب نازل ہے، کی گئی ہے، اتاری جا رہی ہے اس ذات کی طرف سے جس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس کی طرف سے یہ اتاری گئی۔ کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کلام کو گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جن میں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا، کوئی ڈر سنانے والا، کوئی پیغمبر رسول نہیں آیا، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان تمام مخلوقات کو 6 دن میں، پھر متوجہ ہوا عرش پر۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے، نہ کوئی تمہارا سفارش کرنے والا ہے، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسمان سے لے کر زمین تک خود تدبیر کرتا ہے اور سارے کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، اور پھر یہ سارے اعمال اسی کی طرف بلند ہوں گے اور فیصلے ہوں گے اس دن، جس کا مقدار اور جس کی جو مقدار ہے، اس دن کا جو تعین ہے وہ کریں تو 1000 سال ہے، مما تعدون، اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اللہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا اور وہ غالب اور رحمتوں والا ہے۔ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا بہترین طریقے سے، انسان کی تخلیق کی ایک گارے سے، ایک مٹی سے، پھر اس کی نسل کو اللہ جل شانہ نے ایک بے قدر پانی کے قطرے سے چلایا، پھر اسی سے اللہ نے ایک ٹھیک ٹھاک انسان پیدا کیا، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اس میں اپنی روح پھونکی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دیں، تمہیں دل دیے، تھوڑے ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم زمین میں مل جائیں گے تو کیا ہم نئے جنم میں پیدا ہوں گے، خلقین جدید؟ بل ہم بلقاء رب، یہ لوگ تو اپنے رب کی ملاقات کے ہی منکر ہیں۔ ان سے کہیں ہاں، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، جب تمہیں فرشتہ موت دینے کے لیے آئے گا جو اللہ نے مقرر کیا ہے تو تم اللہ ہی کی طرف پیش کیے جاؤ گے۔ کاش تم وہ منظر دیکھ لو، لو تری اذ المجرمون، جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ہمارے پروردگار، ہماری آنکھیں، ہمارے کان کھل گئے، فرجعنا، ایک موقع دے دے ہمیں دنیا میں واپس پلٹنے کا، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، اور ہمیں تیری آیتوں کا اور تیری قدرتوں کا یقین ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں تو ہر شخص کو اس سے پہلے ہی ہدایت دے دیتے، لیکن جو بات میری طرف سے کہی گئی ہے وہی پکی، مستحکم اور مضبوط ہے کہ میں نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، اور جہنم کو جنات اور انسان سے بھروں گا جو منکر ہوں گے۔ پھر ہم کہیں گے جہنم کا مزہ چکھو، کیونکہ تم اس دن کی ملاقات کو ہی بھول گئے تھے۔
آج ہم نے تمہیں بھلا دیا اور ہمیشہ کا عذاب چکو، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اور ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہے وہ شخص جسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ عبادت میں کمی نہیں کرتا، وہ غرور نہیں کرتا، وہ سجدے میں کرتا ہے، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے، وہ تکبر نہیں کرتا، اور رات میں بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، بلکہ رات کو ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ان کی پکار میں خوف بھی ہوتا ہے ہماری ذات کا، امید بھی ہوتی ہے ہماری رحمت کی، ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم کیا کیا دیں گے، آخرت میں اتنا کچھ دیں گے کہ کوئی انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا کیا کیا سامان ہم نے جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ یہ بدلہ ان اعمال کا جو وہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مومن اور فاسق برابر ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا، لا یستوون، یہ برابر نہیں ہیں۔ کیوں؟ جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، فلہم جنات المأویٰ، وہ جنت کے مستقل ٹھکانوں میں ہوں گے، اللہ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ان اعمال کے سبب جو انہوں نے کیے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جو فاسق ہیں، کافر ہیں، منکر ہیں، باغی ہیں، تو فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ وہ جب کبھی جہنم سے نکلنے کی کوشش اور ارادہ بھی کریں گے تو دوبارہ دھکیل دیے جائیں، اور انہیں کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار، اسی عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب، تکلیفوں، بیماریوں، زلزلوں، سیلابوں کی صورت میں بھیجتے ہیں۔ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، چھوٹا عذاب، من العذاب الاکبر، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ تمہیں یاد ہو کہ کوئی ذات ایسی ہے جو ہمیں واپس اپنی طرف بلا رہی، لعلہم یرجعون۔ کون ہے بڑا ظالم؟ اس شخص سے جنہیں اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور وہ آیات اس کے پاس پہنچیں اور وہ پھر پہلو تہی کرتے ہوئے زندگی کی کسی اور ڈگر پہ چل پڑے۔ ایسے مجرموں سے ہم ضرور انتقام لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، لہٰذا ہمارے پیغمبر، آپ شک نہ کریں اللہ کی ملاقات میں۔ ہم نے ان کو ہدایت بنا کے بھیجا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور انہی میں سے ائمہ اور ان کو ہدایت دینے والے آئے تھے ہمارے حکم کے مطابق، بڑی صبر والی انہوں نے زندگی بسر کی اور ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے تھے، قوم ہی نے انہیں جھٹلایا ہے۔ تیرا رب ان کے درمیان فیصلے کرے گا قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے ہدایت کی ایک ہی بات یہ کافی نہیں ہے کہ کتنی ہی بستیاں اس سے پہلے زمین میں تھیں، یمشون فی مساکنہم، اپنے گھروں میں مطمئن رہتے تھے، آج کہاں ہیں وہ ظالم بستیاں کیوں نہیں تمہیں دکھتی جو اللہ کی پکڑ میں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئیں؟ ان فی ذلک الآیات، تو ایسی تمام آیات میں نشانیاں ہیں، کیا لوگ غور سے سنتے نہیں؟ تم چاہو تو اللہ کی اس نشانی کو بھی دیکھ لو، اولم یروا، دیکھا نہیں، انا نسوق الماء الی الارض الجرز، ہم پانی کو چاروں طرف سے، آسمان سے بھی، زمین سے بھی کھینچ کے خشک زمین کی طرف لے آتے ہیں، اور یہ زمین جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے ہم چارہ اور فصلیں اور نباتات اور غلہ اگاتے ہیں، تأکل منہ انعامہم وانفسہم، ان میں سے کچھ نباتات اور کاشت ایسی ہے جو تم کھاتے ہو اور کچھ تمہارے جانور کھاتے ہیں، کیا ایک دلیل کافی نہیں؟ پھر لوگ پوچھتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا؟ ان سے کہیے جس دن فیصلہ ہوگا کافروں کو ان کا ایمان نفع نہیں دے گا، وہ جتنا مرضی مان جائیں، اور نہ ان کو مہلت ملے گی، نہ واپسی کی ان کو کوئی صورت ہوگی۔ سو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعرض عنہم، جب تک انہیں سزا نہیں ملتی اور یہ اپنے انجام کو نہیں پہنچتے، آپ اپنا کام کر چکے، آپ ان کو اگنور کریں، اعراض کریں، وانتظر، آپ بھی آخرت کا انتظار کریں، انہم منتظرون، اور یہ بھی انتظار کرتے ہیں۔ اگلی اور آج کی آخری سورہ ہے سورہ الاحزاب، یہ 73 آیات پر مشتمل ایک اہم سورہ ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اور احزاب کے معنی ہیں کئی لشکر، کئی گروپ۔ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پہلے ایک جنگ ہوئی بدر، پھر احد، اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ایک اتحاد بناتے مسلمانوں کے خلاف،
تو اس زمانے کا ایک نیٹو قائم ہوا اور سارے کی ساری فورسز اس میں اکٹھی ہو گئیں. اس میں مکہ کے کافر، اس میں مدینہ کے منافقین، اس میں مدینہ کے یہود اور قبائل عرب، یہ چار بڑے کفار، انہوں نے مل کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک اتحاد قائم کر لیا. اسے نام دیا گیا الاحزاب. اب اتنی بڑی تعداد کا مسلمان اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، بڑی سمجھداری سے یہ جنگ لڑنا پڑی اور مدینہ کے چاروں طرف خندق کھودی گئی. تو جسے غزوہ احزاب کہتے ہیں کافروں کے رخ سے کہ ان کی تعداد تھی، اسے مسلمانوں کی جو ہے وہ حکمت عملی کی بنیاد پر اسی جنگ کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے. دونوں ایک ہی جنگ کے دو نام. اس جنگ میں کیا ہوا اور کیسے اللہ کی مدد آئی، وہ واقعات اس سورہ کا حصہ ہیں. اس میں دیگر احکام بھی ہیں. چونکہ یہ واقعہ بدر و احد کے بعد کا ہے تو قریباً 5 ہجری میں یہ غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق کہتے ہیں، یہ پیش آیا. اور اس میں کچھ دیگر واقعات، کچھ احکامات، کچھ نصیحتیں، اور اس میں کئی باتوں کا مجموعہ یہ سورہ ہے. لیکن اس میں چونکہ بنیادی واقعہ اس غزوہ احزاب کا ہے، اس لیے اسے یہ نام دیا گیا. مدنی سورہ ہے، 90 نمبر پر یہ نازل ہوئی. قرآنی ترتیب میں 23ویں نمبر پر ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے اور کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کیجیے. اللہ علم والے، اللہ حکمتوں والے. آپ پیروی کیجیے اسی وحی کی جو آپ کی طرف آپ کے رب نے کی ہے. اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. وتوکل علی اللہ، اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے کام بنانے والے کافی ہیں. اس میں پہلا حکم آ رہا ہے اس بات کے رد کے لیے. عرب میں یہ ایک ریت بن گئی تھی، ایک مزاج بن گیا تھا، ایک رواج بن گیا تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جانے لگا. اس کو وراثت میں بھی حصہ دیا جاتا تھا، گھر کا حصہ شمار ہوتا تھا. یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنا بیٹا بنا لیا تھا. چونکہ یہ غلام بکتے بکاتے آئے تھے، گھر بار کوئی نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منہ بولا بیٹا بنا لیا. اور عرب میں یہ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے. اس وقت احکام نازل ہوئے کہ کسی کو بیٹا بنانا یا اس کی دیکھ بھال کرنا شرعاً جائز ہے، ناجائز نہیں، حرام نہیں. لیکن نسب کی تبدیلی جائز نہیں، اسے اپنا نام دینا جائز نہیں. جیسے جو ہے وہ زید بن محمد کہلانے لگے. وراثت میں ان کا حق نہیں ہے، ان کو اپنی طرف سے کچھ آپ دینا چاہیں مالک بنا دیں، کچھ ہدیہ دے دیں، لیکن وراثت میں بھی ان کا حصہ نہیں ہوتا. اس حکم کو رواج دینے کے لیے یہ آیتیں اتریں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں سنائیں. اور زید بن حارثہ جنہیں زید بن محمد کہا جانے لگا تھا، واپس انہیں زید بن حارثہ کہا جانے لگا. پہلا حکم اس کے متعلق ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، اللہ نے کسی انسان کے دل میں، سینے میں 2 دل نہیں پیدا کیے. اسی طرح تم جن بیویوں کو اپنی ماں کہہ دیتے ہو، عرب میں یہ بھی رواج تھا، نکاح توڑتے ہوئے یوں بھی طلاق دیتے تھے کہ تم میری ماں کی مانے دے. اللہ نے فرمایا اسے طلاق نہیں ہوتی. طلاق کے ہم نے اپنے الفاظ اور اس کا طریقہ مقرر کر دیا ہے. اسی طرح وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح تمہاری نسبت، تمہاری ولدیت اور تمہاری وراثت میں حقدار نہیں ہوتے. یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں. اللہ حق بات اور حق مسئلہ تمہیں سمجھا رہے ہیں اور وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. انہیں بلاؤ پکارنے میں ان کے اصل باپوں کے نام سے، یہی اللہ کے ہاں قرین انصاف بات ہے. اگر تم نہیں جانتے کہ ان کے باپ کون ہیں تو بھائی کہہ کے پکار دو. فاخوانکم فی الدین، تمہارے دوست ہیں اور تمہارے بھائی ہیں. اس سے پہلے جو غلطی کر چکے سو کر چکے،
اب اگر کرو گے تو اللہ کی طرف سے سزا آئے گی، گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان۔ قیامت کے دن بھی تمام انسانوں کو ان کے والد کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ درست صحیح مسئلہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہی ہے۔ چھٹی آیت میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا کہ لوگوں، جتنا تمہیں اپنے آپ سے محبت ہے، یاد رکھو ایک ہستی ایسی ہے اللہ کے بعد جو مسلمانوں کی جانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان سے محبت رکھتی ہے، اور وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ النبی اولا بالمؤمنین، ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، اور اسی نسبت سے ہم نے ان کی بیویوں کو امت کی مائیں قرار دیا، امہات المؤمنین۔ اگرچہ اولو الارحام قرابت دار جو پیٹ کے ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہے، اس سے حقیقی رشتہ مراد نہیں ہے، یہ عزت اور احترام کا رشتہ ہے۔ اور مومن اور مہاجرین کے مقابلے میں جب وراثت کی باری آئے گی تو تمہاری وراثت تمہارے قرابت داروں ہی میں تقسیم ہوگی۔ ہاں تم اپنے کچھ وراثت داروں کو کچھ دے دو، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن وراثت کی تقسیم اور ہے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، یہ عزت، وقار اور احترام میں کہا ہے، یہ بات اللہ کے ہاں طے شدہ ہے۔ ہم آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ہم نے نبیوں سے بھی ایک وعدہ لیا تھا، اور وہی وعدہ اے پیغمبر ہم آپ سے بھی لیتے ہیں۔ ہم نے ایک وعدہ لیا تھا جیسے آپ سے لے رہے ہیں، نوح سے بھی لیا تھا، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم۔ ہم نے نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی وعدہ لیا تھا، اور آپ سے بھی ہم وہی پختہ وعدہ لے رہے ہیں۔ کیا؟ اللہ کے دین کو پوری ذمہ داری کے ساتھ امانت سمجھ کر اللہ کی مخلوق تک پہنچانا۔ اسی وعدے کے بارے میں ان تمام سچوں کے سے سوال ہوگا، اور آپ سے بھی سوال ہوگا۔ عد للکافرین، ہاں جس نے آپ کی دعوت کو جھٹلایا ان کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب تیار ہے۔ ایمان والو، غزوہ احزاب، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی جب یہ چاروں طرف سے لشکر تم پر حملہ آور ہوئے۔ ایک تو آ کے انہیں خندق نے روک دیا، دوسرا ہم نے اپنی نصرت، اپنی فتح یوں بھیجی کہ ہم نے ایک تیز ترین ہوا بھیجی جو ان تمام کفار کے ساز و سامان کو، بلکہ سواریوں کو، بلکہ خیموں کو اڑا کے لے گئی۔ اور ہم نے فرشتے مدد کے لیے بھی بھیجے، اور ایسی ایسی مخلوق مدد کے لیے آئے جسے تم آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ باخبر ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ یہ ایک دفعہ تو چاروں طرف سے تم پر حملہ آور ہو گئے تھے، جاؤکم من فوقکم، تمہارے اوپر سے چڑھائے، تمہارے پیچھے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور اتنی ان کی تعداد تھی کہ مسلمانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، دل تک آ گئے، جو ہے وہ دل گھٹ کر تمہارے گلے تک آ گئے، اور تمہیں یہ گمان ہونے لگا کہ پتہ نہیں اب ہم اس معاملے سے کیسے نمٹیں گے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ کفار تو چاروں طرف سے، اندر سے منافقین، یہود مدینہ، قبائل عرب، کفار مکہ، تعداد کی کثرت، وسائل، ذرائع، اسباب، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں مومنوں کی آزمائش آئی، اور سخت آزمائش آئی، زلزلوا زلزالا شدیدا، اور مدینہ کے منافقوں کی زبانیں کھل گئیں، جن کے دلوں میں مرض تھا، وہ مسلمانوں میں گلی گلی، بستی بستی، گھر گھر کہہ رہے ہیں، دیکھا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے، فتح آئے گی، مدد آئے گی، کفار تمہارے سروں پہ چڑھ دوڑے ہیں، کب آئے گی مدد، سب جھوٹ ہے۔ انہی میں سے ایک گروہ کہنے لگا، اے یثرب والو، آج تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، فرجعوا، اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ جو ہجرت سے پہلے کا تمہارا دین تھا۔ اور جناب منافقوں کے گروپ آ رہے ہیں کہ ہم نہیں تو تمہارے ساتھ مل کے جنگ کر سکتے، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ کیا غیر محفوظ ہیں، یریدون الا فرارا، وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے، بھاگنا چاہتے ہیں۔ اگر دشمن مدینے میں چاروں طرف سے آ جاتے اور ان پر حملہ آور ہوتے تو پھر بھی تو یہ اپنے گھروں میں تھوڑے ہی رہتے، یہ باہر نکلتے اور مقابلہ کرتے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے اللہ سے جو معاہدہ کیا تھا، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، یہ معاہدے کیے تھے کہ یہ
جنگ سے نہیں پیچھے ہٹیں گے تو یہ پیچھے ہٹے، عہد میں لگی ہوئی صفوں سے یہ نکل گئے تھے۔ اللہ کا جو وعدہ ہے اس سے تو اللہ سوال کریں گے۔ تو آپ ایسے منافقوں کو جو جنگ لڑنا نہیں چاہتے ان سے کہیں لن ينفعکم الفرار، تم جتنا بھی جنگ سے بھاگ لو یہ بھاگنا تمہیں کام نہیں آئے گا، موت پھر بھی آ کے رہے گی، قتل مقدر ہے تو ہو کے رہو گے، دنیا میں کتنا جی لو گے چند دن کے سوا۔ ان سے یہ بھی کہیے قل من ذا الذی یعصمکم، کون تمہیں بچائے گا اگر اللہ تمہیں پکڑنا چاہے۔ اللہ رحمت دینا چاہے تو کوئی اس رحمت کو زحمت سے نہیں بدل سکتا، اور کوئی اللہ برائی کے ارادے سے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھلائی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ اور ان منافقوں سے یہ بھی کہیے اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں ہلم الینا، چپ کر کے ہمارے گھر آ جاؤ، نہ جاؤ مسجد نبوی، تمہیں جنگ میں لے جائیں گے، خندق کھدوائیں گے، مارے جاؤ گے۔ خود بھی لڑنے نہیں آتے اور ان کو بھی روکتے ہیں، انہیں لالچ دلاتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اب چاروں طرف سے حملہ ہونے کے قریب ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یوں گول گول آنکھیں گھماتے ہیں جیسے ابھی ان پر موت آئے گی، ابھی مر جائیں گے یہ لوگ۔ ایسے ڈرنے والے، ایسے بزدل، ایسے خوف زدہ ہیں کہ بس ان پر موت طاری ہونے لگے، ابھی مرے۔ اور جب ڈر نہ ہو تو پھر مومنوں کے پاس آتے ہیں سلقوکم بألسنۃ حداد اشحۃ علی الخیر، پھر تمہارے سامنے تیز زبانیں نکال کر ایمان والوں کا مذاق کرتے ہیں، کبھی تانا دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کیے ہیں، اور یہ بات اللہ پہ بہت آسان۔ یہ سمجھ رہے ہیں یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، کہ وہ گئے نہیں نا تو بچ جائیں گے، بلکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ مدینہ کی بستی سے کسی طرح ویسے ہی نکل جائیں اور دور کسی صحرا میں جنگل میں بیٹھ کے تمہاری خبریں لیتے رہیں، جب حالات درست ہو جائیں پھر ہم مدینہ واپس آئیں۔ لو کانوا فیکم، یہ تم میں رہے بھی سی تو کبھی جنگ نہیں لڑیں گے۔ یہ منافقوں کے پول کھولے، اور اللہ جل شانہ نے جنگ تو نہیں ہونے دی، خندق نے کفار کو روکا، پھر اللہ کی مدد اور نصرت آئی اور کفار جو ہے وہ بغیر جنگ کیے ہی بھاگ گئے۔ لیکن اللہ جل شانہ اس واقعے میں یہ کہتے ہیں اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ اس گھڑی میں، اس مشقت کے زمانہ میں اور اس امتحان میں کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے اور کس نے نفاق کا راستہ اپنایا۔ لہٰذا اس وقت یہ آیت اتری تھی، یہ یعنی اس کا پس منظر یہ تھا غزوہ احزاب۔ ویسے آیت تو مطلق ہے حضور علیہ السلام کی ساری زندگی میں، لیکن اس کا اصل پس منظر جو ہے وہ مشقتوں اور مصائب میں صبر کر کے رہنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں کہ وہ صابر اور شاکر اور دین پر ثابت قدم رہے، تمہارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے ایمان والو۔ جو اللہ پر آخرت پر امید رکھتا ہے وہ اپنے پیغمبر کے اس اسوہ کو، اس کو نمونے کو دیکھے اور یہی اس کے لیے مشعل راہ ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے وہ اللہ کا ذکر کر۔ تو منافقوں کی حالت تو یہ تھی۔ اللہ فرماتے ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں چند ایمان تسلیم اور رضا کے پتلے صحابہ کرام، سبحان اللہ۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب چاروں طرف سے ان لشکروں کو حملہ آور ہوتے مومنوں نے دیکھا تو فوراً کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کا رسول کا وعدہ ہے اور اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ جتنی تکلیف بڑھتی گئی، مصیبت اور امتحان بڑھتا گیا، ان لوگوں میں ایمان اور تسلیم اور رضا اور جذبہ بڑھتا گیا ہے۔ اللہ فرماتے من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے ایسے کام کے بندے ہیں، یہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بدر و احد میں وعدہ جو اللہ اور اس کے رسول سے کیا تھا سچ کر دکھایا اور جانیں پیش کر دی ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی قربانی دے چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو آج بھی جان ہتھیلی پہ لیے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے منتظر ہیں۔ حالات جو بھی ہوں، ان صحابہ کا جو دل ہے ما بدلو تبدیلا، یہ حالات سے کبھی بھی نہیں بدلا۔
حالات سے کبھی بھی نہیں بدلا، ما بدلو تبدیلا، ایمان وہیں کا وہیں رہا ہے۔ تنگی آئی، تکلیف آئی، خوشحالی آئی، پریشانی آئی، جنگ آئی، امن آیا، خوف آیا، ما بدلو تبدیلا، ان کا ایمان ایک لمحے کے لیے 1 انچ بھی نہیں ہٹے۔ اور آگے فرمایا اللہ ان سچوں کو ان کے سچائی کا بدلہ دے گا اور منافقوں کو عذاب دے گا، چاہے تو معاف کرے چاہے تو توبہ قبول کرے، اللہ معاف کرنے والے مہربان۔ تو کافروں کو ان کے سارے غیظ و غضب سمیت اللہ نے واپس لوٹا دیا اور وہ کوئی خیر نہ پا سکے، اور جو ان کے ارادے تھے اللہ جل شانہ نے وہ غیب سے ہی انہیں ناکام و نامراد کر دیا، مسلمانوں کو جنگ کرنا ہی نہیں پڑی۔ کافی ہے اللہ مومنوں کی طرف سے خود لڑنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں خود لڑتا ہوں تو پھر میں ایک اکیلا ہی کافی ہو جاتا ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ کی طاقت اور قدرت سے کس کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جنگ قریظہ ہوئی، بنو قریظہ یہود سے، وہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا، لہٰذا وہ جنگ کیے بغیر ہی انہوں نے صلح پیش کر دی، اور ان کے جو بڑے بڑے قلعے تھے وہ بھی اور ان کے مال و اسباب بھی انہیں بچا نہ سکے۔ جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی کفار مکہ کی، مسلمانوں نے ان سے فارغ ہو کر فوراً بنو قریظہ پر حملہ کیا، اللہ کے حکم سے ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈالا اور تم نے بہت سے لوگ وہاں جو ہے قیدی بنائے، بہت سوں کو قتل کیا۔ پھر ہم نے اس قریظہ یعنی مدینہ کے قریب یہ قبیلہ آباد تھا یہود کا، تو مسلمانوں نے سب سے پہلے اسے فتح کیا، ہم نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھروں کا وارث بنایا اور ان کے اموال کا وارث بنایا، اور ہم تمہیں مکہ کا بھی وارث بنانے والے ہیں اور خیبر کا بھی، اس زمین کا جہاں ابھی تک تمہارے قدم نہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، مسلمانوں کو جیسے جیسے فتوحات ہوئیں تو ازواج مطہرات کو جو خرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے وہ سالانہ دیتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں گھروں کا اپنا اپنا نظام ہے، کوئی ممکن ہے روزانہ کی بنیاد پہ دیتے ہوں، کوئی ہفتہ وار دیتے ہوں، کوئی 15 دن بعد، تنخواہ دار جو ہے وہ ماہانہ دیتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ جتنا خرچ ہوتا تھا وہ ایک بار ہی دے دیتے۔ تو کچھ ازواج مطہرات نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو آگے کیا کہ آپ حضور علیہ السلام سے خرچ میں اضافے کا سوال کریں کہ ہمارا خرچ تھوڑا ہے اور خرچ بڑھایا جائے۔ یہ معاملہ تبھی سے چلتا آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو لیکن یہ کوئی برائی کی بات بھی نہیں تھی کہ ازواج مطالبہ کریں کہ یہ خرچ کم ہے اور زیادہ ہو، کوئی اپنے شوہر سے کرے تو بات تو جائز تھی، لیکن اللہ نے پکڑ لیا کہ ہمارے پیغمبر ہمارے حکم کے مطابق ہر عمل کرتے ہیں، اور اگر پیغمبر کے گھر میں بھی خرچ کے مطالبہ بڑھنے لگے اور تم وفد بن کے جاؤ کہ ہمیں رقم زیادہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، تو نبی کے گھر میں تو دنیا کی باتیں یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ فوراً حکم آیا اے اللہ کے رسول اپنا بستر اٹھائیے اور مسجد آ جائیے، مسجد نبوی۔ حضور علیہ السلام نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ تمہارے دل میں دنیا کہاں سے آ گئی، میری صحبت، میری تربیت اور میرے مزاج سے تم نے یہی سمجھا۔ حضور علیہ السلام نے 1 مہینے کی قسم اٹھائی اور پھر 1 مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہی قیام کیا ہے، 1 مہینہ میں پورا مہینہ گھر تشریف نہیں لے گئے۔ تب یہ آیتیں اتریں، یہ آیت نمبر جو ہے وہ 28 سے، کیا پیغمبر آپ کی بات پوری ہو گئی، ہم نے 1 مہینہ ان کو تنبیہ کر دی، آپ اب ہمارا پیغام لے جا کے اپنے گھر والیوں کو، ازواج مطہرات کو سنا دے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کہیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو آؤ، تم بولتی جاؤ میں تمہیں دیتا جاتا ہوں، کتنا تمہیں چاہیے، فتعالین آؤ امتعکن، میں تمہیں وہ دیتا ہوں جو تم چاہتی،
منہ مانگی قیمت، لیکن اس کے بعد جتنی دولت تمہیں چاہیے لے جاؤ، وہ اسرحکن سراحا جمیلا، پھر تم نبوت والے گھر میں میرے ساتھ میرے مزاج کے مطابق، میں تو دنیا سے کنارہ کش ہو کے رہتا ہوں، پھر تم میرے گھر میں دنیا کی محبت کے ساتھ رہ نہیں سکو گے۔ اور اگر تمہیں چاہیے ان کنتن تردن اللہ و رسولہ والدار الآخرہ، اللہ چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے، آخرت چاہیے، تو پھر ہمارے رسول کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی، پھر خرچ کا مطالبہ بھی نہیں کرنا، اور پھر ہمارے رسول کی جو ہے وہ پیروی میں رہنا ہے، پھر اللہ تم جیسی نیک خواتین کو اجر عظیم دے۔ ازواج مطہرات نے کہا کہ ہم اپنی بات کو واپس لیتی ہیں، اللہ جل شانہ نے ہماری تربیت کر دی ہے، ایک مہینے کا حجر برداشت کیا، حضور علیہ السلام کی ناراضگی تھی، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیتی ہیں، اور ہم آخرت کو ترجیح دیتی ہیں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ پھر اللہ نے ان کے لیے ان کی شان میں اگلی 3 آیتیں اتاریں۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، تمہیں لگے گا کہ ہم نے ایک بڑا سخت حکم اتارا ہے، دیکھو تمہارے لیے اللہ جل شانہ کا جو نظام ہے نا، اجر و ثواب کا یا سزا کا، وہ عجیب و غریب ہے، ڈبل ہے۔ تم اگر گناہ کرو گی تو عذاب بھی دگنا ہے، یہ اللہ پہ آسان ہے، کیونکہ تم عام عورتیں نہیں ہو۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی تابع دار ہو کر اعمال صالحہ والی زندگی گزارو گی، تو تمہارے لیے ہمارے دینے کا پیمانہ بھی اور ہے۔ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہمیں تمہیں اجر بھی دوہرا دیں گے، اور آخرت میں ہم نے تمہارے لیے جو عزت کا سامان تیار کر رکھا ہے اور باعزت روزی، وہ بھی بڑی شاندار ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، یہ ہم نے حکم اس لیے دیا ہے کہ تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح کی عورتیں نہیں ہو، ان اتقیتن، تم تقوی والی ہوں، تمہاری زبان پہ نرم بات کسی غیر محرم کے لیے آتی نہیں ہے، ورنہ تو اس کے دل میں، جس کے دل میں مرض ہے، اس کے مرض میں اضافہ ہو، تم اخلاق والی ہو، دھیمے لہجے والی ہو، لیکن اپنے محرم کے ساتھ تم کبھی بھی نرم لہجے میں بات کرنے والی نہیں ہو۔ اپنے گھر میں اخلاق، اپنے گھر میں آداب، اور غیر محرم کے ساتھ لبھا کے بات کرنا یا زیب و زینت سے بات کرنا شرعاً منع ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں اعمال کی پابند بن کے رہتی ہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن سنور کے زیب و زینت کا اظہار کر کے تم بازاروں میں پھرنے والی عام خواتین نہیں ہو۔ اقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرتی ہو، زکوٰۃ دیتی ہو، اطیعن اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہو۔ تمہارے لیے اللہ کا قانون اور ہے۔ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں سے ہیں، حضور علیہ السلام کا گھرانہ بھی اہل بیت میں سے، حضور علیہ السلام کی اولاد بھی اہل بیت میں سے ہیں، حضور علیہ السلام کے نواسے بھی اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پرورش کی جو داماد ہیں وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ تم سب کے لیے اللہ کا قانون اور ہے، اور وہ قانون یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہم نے کائنات کی ساری گندگی کو اور تمام گناہوں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ ہمارے اہل بیت سے دور رہنا۔ وَيُطَہِّرَکُمْ تطہیرا، اور ہم نے تمہاری زندگی کو، تمہارے بدنوں کو، تمہاری روحوں کو اور تمہارے دل و دماغ کو کائنات کی ہر گندگی سے پاک کر دیا، تم پاک لوگ ہو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، تم تو وہ قرآن پڑھتی ہو تو جو تمہارے گھروں میں براہ راست نازل ہوتا ہے، اور یہ حکمت کی آیتیں تو تمہارے بستروں پر، تمہارے گھروں میں اترتی ہیں، اس لیے تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ باخبر ہیں اور باریک بین ہیں۔ اس کے بعد 10 صفات اللہ نے ذکر کی ہیں مردوں اور عورتوں کی۔ عورتیں کہتی ہیں ہمارے لیے کیا حکم ہے، سارے اجر و ثواب تو مردوں کے لیے آئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری غلطی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا جب آتا ہے تو اہل ایمان میں مرد اور عورتیں سب، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ 10 جو ہیں وہ صفات اتاری، اور ان 10 صفات میں اللہ جل شانہ نے، میری مائیں بہنیں موجود ہیں، اللہ جل شانہ نے خواتین کو مردوں کے ساتھ رکھا، اور دونوں کے الگ الگ لفظ جو ہیں وہ تکرار کے ساتھ بیان کیے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات
والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ مسلمان مرد اور عورتیں، ایمان والے مرد اور عورتیں، عبادت گزار مرد، عبادت گزار عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد، جھکنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں سن لیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تو مرد اور عورت کے لیے برابر ہے دین، اعمال میں، اعمال صالحہ میں، نیکی میں، اجر میں، ثواب میں، اور ان 10 صفات کو حاصل کرنے میں اللہ جل شانہ نے یہ میدان مردوں عورتوں دونوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کے مرد اور عورتوں کو ان 10 صفات والا بنا دے۔ اگلا مسئلہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، اور وہ آ چکے، ہماری آنکھیں دیکھ چکی، جو کہیں گے کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی۔ اللہ فرماتے ہیں، اگلی آیت یہ نوٹ کر کے رکھ لیں، آیت نمبر 36 سورہ احزاب کی، جو ایمان والا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ کبھی بھی اپنی زندگی پر، اپنے بدن پر، اپنے جسم پر اپنی مرضی نافذ نہیں کرتا۔ اس نے اپنا آپ، اپنا بدن، اپنی صلاحیتیں ہمارے حوالے کر دیا، اور کسی مومن کے لیے یہ کہنا جائز ہی نہیں۔ سنیے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مومن مرد اور عورت کو یہ زیب ہی نہیں دیتا، اذا قضى اللہ ورسولہ، زندگی گزارنے کے وہ طریقے جو اللہ اور اس کے رسول نے طے کر دیے ہیں، ان کے مطابق وہ یہ کہیں ان لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ہمیں ہماری زندگی پر اور ہمارے جسم پر ہمارا حق حاصل ہے، نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے جسم پر اللہ کا حق ہے، ہمارے جسم کے مالک اللہ ہیں۔ کوئی اپنی مرضی سے کوئی صحت مند ہو سکتا ہے؟ نہ اپنی مرضی سے بیمار ہو سکتا ہے، اپنی مرضی سے عزتوں سے سرفراز ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں۔ تمہارے اس بدن پر، تمہاری اس زندگی پر تمہارے مالک کا اختیار ہے۔ ہاں، یہ ہماری گفتگو کافر سے نہیں ہو رہی، ہم کس کے جسم پر اپنی مرضی نافذ کر رہے ہیں؟ مومن کی، ہماری بات ہی مومنوں سے ہو رہی ہے۔ جو آگے دیکھیے، جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، تو ان سے تو ہماری بات ہی نہیں ہے، ان کو ہم بھلے کب کہہ رہے ہیں، ان کو تو ہم ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں، فقط ضل ضلالا مبینہ، کہ تم اس ہدایت سے دور، بہت دور ہو کر دور کی گمراہی میں اور واضح گمراہی میں جا پڑے۔ اگلا واقعہ یہ ہے آیت نمبر 37 میں، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو یاد کیجئے۔ عرب میں ایک رواج بن گیا، جو منہ بولا بیٹا تھا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور ان کی جو بیوی ہوتی ہے وہ حقیقی بہو نہیں ہوتی، کیونکہ حقیقی بہو سے سسر کا نکاح زندگی میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح اپنے خاندان میں ایک نیک خاتون تھی حضرت زینب، ان سے کیا۔ ان کے مزاج نہ ملے اور ان میں علیحدگی ہو گئی۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آیا کہ لوگ زینب کو آپ کی بہو سمجھتے ہیں زید کی وجہ سے، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں آپ زینب سے نکاح کر کے عرب کے اس رواج کو توڑ دیں، اور ہم آپ کے ذریعے اس رسم کا خاتمہ کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں کہ اہل عرب تو اتنی جلدی قبول ہی نہیں کریں گے، تو اللہ جل شانہ نے تنبیہانہ انداز میں حکم دیا، اور اللہ فرماتے ہیں دنیا کو بتا دیں کہ یہ نکاح ہم کر رہے ہیں۔ آیتیں دیکھیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے، جب آپ اس شخص سے، زید بن حارثہ سے، جس پر اللہ نے احسان کیا، آپ نے بھی احسان کیا، یہ کہہ رہے تھے کہ ایک وقت تک اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم میں علیحدگی ہو جائے گی تو اللہ کی طرف سے مجھے نکاح کا حکم آیا۔ آپ اپنے دل میں اس بات کو چھپائے ہوئے تھے، اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔
آپ پورے عرب کے اور لوگوں کی باتوں سے خوف کر رہے تھے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واللہ احق وان تخشا، اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان سے ڈریں۔ ان کا جب معاملہ پورا ہو چکا اور زید کا اپنی بیوی سے تعلق ختم ہو گیا، تو ہم اہل عرب کو اور مومنوں کو یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ منہ بولے بیٹے کبھی بھی حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، اور ان کی بیویوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کے ذریعے یہ کروانا چاہتے ہیں، کان امر اللہ مفعولا، اللہ کا حکم پورا ہو کے رہے گا۔ اور اسی نسبت سے اس آیت میں حضرت زید کا نام بھی آ گیا، یعنی 1.25 صحابہ میں سے انہیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ اگر قرآن کی آیت میں کسی صحابی کا براہ راست نام ہے تو وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں صرف۔ باقی صحابہ میں جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو صفات آتی ہیں، اشارے آتے ہیں، نام نہیں آتے ان کا براہ راست نام۔ نبی پر اس کام میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے جو اللہ اس کے ذمے لگا دے، یہی اللہ کا دستور رہا ہے، پہلے انبیاء میں بھی اور آپ میں بھی یہی ہے، کان امر اللہ قدرا مقدورا، یہ اللہ کا حکم پورا ہو کے رہے گا۔ اگلا یہ کہ پیغمبر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور وہ لوگوں سے ڈرتے نہیں، اللہ کے سوا ان کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کافی ہیں، حساب لینے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ نے اسی قرآن میں حل کر دیا، آیت نمبر 40، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، والد نہیں ہیں، زید سمیت۔ ہاں یہ ہم اپنے پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں آخری نبی ہیں، ان کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ تم ذکر کی عادت بناؤ گے تو اللہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجیں گے، فرشتے اتاریں گے، اور تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اللہ جل شانہ نکالتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ اور قیامت کے دن بھی مومن لوگ جو ہے جب اللہ سے ملیں گے تو ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے باعزت انعام تیار کر رکھے ہیں۔ سو اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ سراجا منیرا، اور روشنی پھیلانے والے وہ چراغ ہیں جن کی روشنی چہار دانگ عالم پھیلی ہوئی ہے، اور ہدایت کا یہ روشن چراغ جو ہے وہ ہدایت کا نور پھیلا رہا ہے۔ مومنوں کو خوشخبری دیجیے کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کریں، اگر وہ تکلیف دہ بات کرتے ہیں تو اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ کافی ہیں کام بنانے والے۔ اے ایمان والو، نکاح اور طلاق کے متعلق چلتے مضمون میں چند احکام ہیں۔ جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں سے اور تم ان کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دو تو پھر ان پر کوئی عدت نہیں ہوتی، عدت اسی صورت میں ہے جب رخصتی ہو جائے۔ اور ہاں مومن یہ کرتا ہے فمتعوہن، ان کو اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا اور رخصتی سے پہلے اگر کوئی معاملہ ہو جائے اور طلاق ہو جائے تو تم ان کو خوبصورتی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہدیہ دے کر رخصت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں کن کن سے نکاح جائز ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ آیت اتری اور آج تک اس کا یہی قانون ہے، تمہاری لیے بطور بیویاں وہی حلال ہیں جن کا تم مہر ادا کرو، اور جو لونڈیوں کا نظام ہے ان سے جو ہے ان کو بھی مہر دو، اور جن سے نکاح ہو سکتا ہے تمہارے لیے حلال ہیں، وہ تمہارے چچا کی بیٹی، پھپھو کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیاں ہیں، اور جو ہجرت کے اس زمانے میں ہجرت ایمان کی نشانی تھی، تو یہ ان لڑکیوں سے نکاح مومن کر سکتے ہیں مہر ادا کر کے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی مومنہ عورت سے نکاح کر سکتے ہیں بغیر مہر کے بھی، اگر وہ بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہے اور آپ نکاح کرنا پسند کریں۔ اور بغیر مہر کے نکاح والا جو حکم ہے خالصۃ لک، یہ آپ کے لیے ہے، من دون المومنین، مومنوں کے لیے نہیں ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی ناکام کوشش نہ کریں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواج، ان پر ہم نے وہ مہر مقرر کر دیے ہیں جو ان کا رواج اور جو طریق ہوگا۔
تاکہ ہم نے یہ مسائل کھول کے سامنے رکھ دیے ہیں تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں، آپ ان بیویوں میں سے جس کو چاہیں رکھیں، جس کو چاہیں روانہ کریں، ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کسی بھی بیوی کو جو ہے نہ طلاق دی ہے نہ چھوڑا ہے، تمام نے جو حضور علیہ السلام کے حرم میں رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آخر تک رہی ہیں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں آپ کی اس قربت سے، آپ کے حرم بن کر آپ کے تعلق اور قربت سے ٹھنڈی رہیں گی، اور وہ انہیں رنج بھی نہیں ہوگا۔ آپ جو انہیں دیں گے وہ سارے کی ساری راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھید جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ علم والے اور بردبار ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مخصوص حد تک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہو گئے، عام مسلمان کو 4 تک کی اجازت ہے، اور جب 11 نکاح ہو گئے تو اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 52 میں یہ حکم نازل فرمایا، اس کے بعد آپ کے لیے کوئی اور عورت کسی اور سے نکاح کرنا اب جائز نہیں رہا۔ حضور علیہ السلام پر بھی ایک حد بندی کر دی گئی، اور نہ اور نکاح کرنا جائز رہا، اور نہ ہی ان میں سے کسی خاتون کی جگہ کوئی اور خاتون تبدیل کرنا، کہ کسی کو طلاق دے کر کوئی اور نکاح کر لیں، یہ بھی جائز نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ نگران ہے۔ اگلا مسئلہ یہ سورہ احزاب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایمان والو، حضور علیہ السلام جب دیکھتے صحابہ کی دعوت کرتے، جو فقراء تھے، مساکین تھے، اصحاب صفہ، حضور علیہ السلام کے مدرسہ کے جتنے طلباء تھے، تو حضور علیہ السلام انہیں اپنے گھر میں لے جاتے اور کھانا کھلاتے، اور بعض اوقات یہ وقت سے پہلے آتے اور کھانا کھا کر بھی بیٹھ رہتے۔ حضور علیہ السلام کو اپنے کام کاج، نبوت کے کار، مصروفیات، ملاقاتیں، لیکن حضور علیہ السلام انہیں یہ کہتے ہوئے شرماتے تھے کہ آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیے۔ حضور علیہ السلام حیا فرماتے تھے، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت اتار کر یہ تربیت بھی کی ہے، اور آج بھی ہمارے لیے اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، تعلق والوں سے یہی دستور اپنانا چاہیے کہ جس وقت میں بلائیں اس وقت میں جائیں، اور اپنا جو ہے وہ دعوت کے بعد جتنا جلد ممکن ہو اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ اس پابندی سے آزاد کریں، اور جس گھر میں ٹھہرے ہیں ان کو بھی کسی تنگی اور حرج میں مبتلا نہ کریں۔ ایمان والو، نبی کے گھروں میں ایک تو بلا اجازت نہ جاؤ، جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تب جاؤ، اور وہاں وقت سے پہلے جا کر کھانے کے پکنے کے انتظار تک نہ بیٹھے رہو۔ جب تمہیں بلایا جائے تب تم جاؤ، اور جب تم کھا چکو تو فوراً فانتشروا آ جایا کرو، وہاں باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کام ہوتے ہیں، اور ان کو تمہارے اس فضول بیٹھے رہنے سے تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ میرے پیغمبر بہت حیا والے ہیں، فیستحیی منکم، تم سے حیا کرتے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بیان کرتے ہوئے اور مسئلہ بتاتے ہوئے اللہ جل شانہ نہیں شرماتے۔ اللہ تمہیں سیدھا سیدھا حکم دے رہے ہیں۔ اور پیغمبر کے گھر والوں کا بھی بہت ادب کیا کرو، نگاہیں نیچی رکھا کرو، اور جب بھی کوئی کام ہو تو پردے کے پیچھے انہیں بہت احترام سے پکارا کرو۔ یہ تمہارے دلوں کے لیے یہ عزت و احترام بہت طہارت کی چیز ہے، تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ اور تمہارے لیے یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے کہ اپنی کسی بھی عمل سے اللہ کے رسول کو تکلیف دو۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی بیویوں سے کسی کا نکاح کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ان کی بیویاں تمہاری ماؤں کے درجے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑے سنگین بات ہوگی۔ تم دل میں جو بھی چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتے ہیں۔ نبی کی بیویوں کے لیے اپنے باپ کے سامنے آئیں، بیٹوں کے سامنے، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، گھر کی عورتوں اور کنیزوں باندیوں کے سوا ماں ہونے کے باوجود امتیوں سے ان کا پردہ تھا۔ ازواج مطہرات پردے میں ہی رہتی تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کم و بیش 40 سال پڑھایا ہے، لیکن وہ بھی پردے میں رہ کے پڑھایا ہے۔ اللہ سے ڈرتی رہنا، اور اللہ ہر چیز کو جانتے اور گواہ ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے پیغمبر پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی کثرت سے اپنے پیغمبر پر درود و سلام پڑھا کرو۔ زندگی میں درود و سلام پڑھنا
صبح و شام پڑھنا نماز میں تو ہے ہی ہے، یہ زندگی کے لیے برکت، بہار، استغفار اور اللہ کی رحمتیں لینے کا بہانہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتے من صلی علیہ واحدتاً، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشراً، اللہ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اور ہمیشہ ڈرتے رہنا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی توہین آمیز جملہ، کوئی تکلیف دینے والی بات تمہاری زبان سے نکلے۔ پیغمبروں کو تکلیف دینا، اذیت دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، دنیا اور آخرت میں لعنت ان کا مقدر ہے اور ذلت والا عذاب ان کے لیے ان کا منتظر ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں اور بغیر جرم کے انہیں تکلیف دیتے ہیں، اور وہ بہت بڑا گناہ کما رہے ہیں اور بہت بڑا بوجھ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں۔ آگے پردوں کا حکم ہے۔ ابتدائی طور پر بڑی چادر باہر نکلتے وقت خاتون کے لیے لینا، اپنے چہرے کا حصہ کسی قدر چھپانا، اور فتنے کے زمانے میں جس طرح آج کل ہے اس میں چہرے کا بھی پردہ کرنا، یہ مومنوں کا شیوا اور ان کا امتیاز رہا ہے۔ اے ایمان والو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں، مسلمان عورتوں سے کہہ دیں جب اپنے گھروں سے نکلیں تو بڑی چادریں لے لیا کریں۔ یہ طریقہ، یہ توقع ہے کہ دنیا کو خبر پہنچے گی کہ ایک مسلمان خاتون آ رہی، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اور اگر تم عزت والے ہو تو تمہاری بیویوں کی بھی یہ پہچان رہیں گی کہ یہ ایمان اور عزت والی ہیں، کوئی جرت نہیں کرے گا ان کو تکلیف پہنچانے کی یا اذیت پہنچانے کی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہے۔ اور منافقین مرد اور جن کے دلوں میں مرض ہے اور مدینہ میں افواہیں اڑانے والے، یہ اگر مسلمان مردوں اور عورتوں کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے، آوازیں کستے تھے، تانا دیتے تھے، بہتان باندھتے تھے، تو پھر یہ تمہارے ساتھ مدینہ میں نہیں رہ سکیں گے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ خبردار رہیں، ورنہ ہم حکم دیں گے کہ منافقین کو کافروں کی طرف پکڑو اور ان سے بھی جہاد کرو اور انہیں بھی قتل کرو۔ اس سخت حکم کے بعد منافقین کی یہ روش اور عادت بدلی، ورنہ وہ مسلمان مردوں اور عورتوں پہ ہوٹنگ کرتے، تانا دیتے، آوازیں کستے، بہتان باندھتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی ہمارا معمول ہے ان لوگوں میں جو باز نہیں آتے، پھر ہم ان کے لیے سخت احکام بھیجتے ہیں۔ اللہ کے اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ لوگ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی؟ ان سے کہیے اس کا علم میرے اللہ کو ہے، کیا پتہ تم جس قیامت کا سوال کرتے ہو تمہارے سر پہ ہی ہو، وہ قریب ہو، تم یہ دیکھو کہ تم نے اس کی تیاری کیا کر رکھی ہے۔ اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری ہے کافروں کے لیے، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم تیار ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی دوست پائیں گے نہ مددگار۔ اس دن ان کے چہرے الٹائے جائیں گے جہنم میں، اور اس دن کافر چیخ چلا اٹھیں گے، ہے کاش اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا اور ہم نے اللہ کے رسول کا کہنا نہیں مانا، ہمارے سرداروں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اللہ انہیں دوہرا عذاب دے، ان پر بڑی لعنت کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں پیغمبروں کی توہین کرنا اور ان پہ آوازیں کسنا یا ان پر کوئی بہتان باندھنا بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے ہمیشہ اپنے پیغمبروں کی توہین کی ہے۔ موسیٰ کی بھی انہوں نے بڑی توہین کی، لیکن جہاں جہاں انہوں نے موسیٰ کی توہین کی فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، ہم نے موسیٰ کو ہر اس بات سے بری قرار دیا۔ یعنی قوم جو بہتان باندھتی رہی، جو کہتی رہی، اللہ جل شانہ موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں سے بری کرتے رہے۔ تو جو پیغمبر کی توہین کرتا ہے، اللہ کی مدد اس پیغمبر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ ہر وقت اپنے پیغمبروں کو لوگوں کی توہین سے، الزامات سے بری کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ بڑے صاحب وجیہ اور بڑے رتبے والے تھے۔ اے ایمان والو، ہمیشہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اللہ تمہارے اعمال کو درست کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے وہ ایک زبردست کامیابی پاتا ہے۔ اے لوگو، یہ امانت، یہ نفقہ، یہ قربت
इन्ना अरज़ना अल-अमानत अला समावाति वल अर्ज़, ये अमानत ना आसमान उठा सके न ज़मीन उठा सके, न ये बुलंदो बाला पहाड़ ये अमानत उठा सके। कोई कहते हैं कुरान अमानत है, असल में अल्लाह की तरफ से इंसान को दी जाने वाली इल्मी अमली ज़िम्मेदारी वो अमानत, वो कुरान की सूरत में हो, वो अमानत की सूरत में हो, वो दीन की सूरत में हो, वो कुरान की सूरत में हो, वो अमानत अमानत ही है। इंसान ने इसको उठा लिया और इंसानों की कसरत इससे दूर हो गई। हालांकि इंसान ने इसके उठाने का वादा किया, लेकिन इंसान इसका हक़ अदा नहीं कर पाया। इंसान बड़ा ही जालिम और बड़ा ही नादान है। नतीजा ये है, अल्लाह मुनाफिक मर्दों और औरतों को, मुशरिक मर्दों और औरतों को कभी कामयाब नहीं करेंगे। अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है सिर्फ यतूब अल्लाहु अलल मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिन मर्दों पर और मोमिन औरतों पर अल्लाह ताला उनके लिए बहुत गफ़ूर, बख्शने वाले और बहुत मेहरबान हैं। इस पैगाम के साथ ये सूरत ख़त्म होती है। अल्लाह हमें उन्हीं ईमान वालों में शामिल फरमाए जिनको अल्लाह ने मोमिनीन और मोमिनात कहा है और उन पर अल्लाह की रहमत बरसती है। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल वाला बना दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। ए अल्लाह हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाइए, इन अहकामात, तालीमात, हिदायत पे अमल वाला बनाइए। ए अल्लाह हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत नसीब फरमाइए। हम सब को ए अल्लाह दीन वाला, कुरान वाला, ज़िक्र वाला, शुक्र वाला बनाइए। ए अल्लाह रमज़ान की बरक़ात नसीब फरमाइए। इस मेहनत मुशक्क़त के साथ आने को कबूल फरमाइए। हमारे तमाम अहबाब और बुज़ुर्गों के मिल बैठने को, वक़्त देने को, तवज्जो करने को और कुरान के इस फ़हम को कबूल फरमा लीजिए। हमारी माँओं बहनों के बैठने को कबूल फरमाइए। अल्लाह तमाम को सेहत, आफ़ियत और शिफा नसीब फरमाइए। कुरान को हमारे हक़ में शफ़ाअत करने वाला बनाइए। हमारी नस्लों को कुरान मजीद से वाबस्ता फरमाइए। रमज़ान और कुरान जो एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं, अल्लाह इन्हीं रमज़ान की साअतों में कुरान के हक़ समझने वाला और अमल करने वाला बनाइए। वसल्लल्लाहु ताला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व दुर्रियातिही व अहली बैतिही अजमाइन बरहमतिका या। बहुत से अहबाब पूछ रहे थे, कुछ आगे एतिकाफ़ के मराहिल भी हैं, तो जो साहिब एतिकाफ़ बैठना चाहेंगे चंद एक वो एतिकाफ़ बैठ जाएं। हमारा जो है